حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے کچھ اسپیچ میں کچھ تحقیقی باتیں پیش کی تھی، لیکن ان باتوں کی دلیل میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام سے تعلق ہے جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ بھی ہے، چونکہ ہمارا یہ ملک معاشرہ ہے اور یہاں کوئی غلط بات، غلط کنسپشن، سازشیں، برننگ ایشوز، نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے تو اس کو دلائل کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانا دیٹس ویری امپورٹنٹ، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گیتا بھی یہی کہتی تسمات شاسترم پرمانم تی کاریہ پرمانم تی، پرمان پیش کرو جو تم کہہ رہے ہو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ if you don't know تو you have to ask them، ان لوگوں سے پوچھو جو تھنکر ہیں، جو جانکار ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے۔ تو ابھی دو روز پہلے میں نے اوم اور اللہ کیسے ایک ہے، حضرت مولانا نے ایک بات کہی کہ اوم اور اللہ جس کو آپ اوم مانتے ہیں، ہواؤں میں مانتے ہیں، زمین آسمان، the creator of the world، جس نے پورے جہان کو who is made، the world is made، جو دنیا بنائی گئی کس کے ذریعے سے؟ آپ ان کو اوم بولتے ہیں، ہم ان کو اللہ بولتے ہیں۔ ہم نے ایکسپلین کر کے ایک ایک ورڈ کو کہ حضرت مولانا نے اتنی بڑی بات کیسی کہی کہ اوم میں اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو آپ اوم مانتے ہیں ہم اللہ مانتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے ایک دلیل میں نے پیش کی ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ دلیل اور اس چیز کو آپ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن لیا ہوگا۔ دوسری چیز مولانا کا اپنے بیان میں یہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ہم جو آدم مانتے ہیں، آپ لوگوں کی کتاب میں منو ہے، منو، آپ منو مانتے ہیں، ہم آدم مانتے ہیں۔ اور جو لوگ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، مذہب کو تبدیل کرانے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ اسلام 1450 سال پہلے کسی مذہب کو چھوڑ کر نہیں آیا اسلام میں، بلکہ دنیا کا سب سے پراچین، سب سے پرانا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ دلیل کیا ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ اور آدم سب سے پہلے انسان کیسے ہیں، حضرت نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی، ہم وہ بھی دلیل آج پیش کریں گے۔ آج اسی دلیل پر آج حضرت کی تقریر کو پروف کرنے کے لیے پرمانم تکاریہ اکاریہ، کون سی بات بولنا ہے، کون سی بات نہیں بولنا ہے، کاریہ اکاریہ، شریمد بھگوت گیتا صاف لفظوں میں کہتی ہے تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ، پرمان پیش کرو کہ کون سی بات بولنا جائز ہے۔ کاریہ اکاریہ کا مطلب کون سا کام کار جائز ہے، کون سا کاریہ ناجائز ہے۔ کاریہ اکاریہ، جب آ کسی فعل کے شروع میں لگ جائے تو سنسکرت میں اس کو نہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کاریہ اکاریہ، سمبھو اسمبھو، ہنسا اہنسا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کاریہ اکاریہ، پرمان پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ چونکہ قرآن دستار کے عنوان پر ہے اور یہ قرآن کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رچا گیا ہے کہ 1450 سال پہلے یہ قرآن آیا۔ غلط، اسلام 1450 سال پہلے نہیں آیا۔ تو سب سے پہلا انسان اس دھرتی پر اوترت ہوا، اتارا گیا، آسمان سے زمین پر اتارا گیا، سب سے پہلا ویکتی اسلام کے عقیدے کے مطابق ان کا نام آدم ہے، اور آدم علیہ السلام وہ ہے
جو سب سے پہلے اس کا جو مذہب ہوگا، اس ویکتی کا جو مذہب ہوگا، وہی سب سے پرانا مذہب ہوگا، کیونکہ سب سے پراچین انسان وہی ہے، سب سے پرانا انسان ویکتی وہی ہے زمین پر۔ جب سب سے پرانا وہ ہے تو ان کا جو عقیدہ، ان کا جو مذہب ہوگا وہی پرانا ہوگا۔ حضرت آدم کب آئے اس زمین پر اتارے گئے؟ 10,500 سال پہلے، باختلاف ہسٹریکل روایت، مضبوط حدیث کوئی موجود نہیں ہے، لیکن باختلاف ہسٹریکل روایت تاریخ میں یہ بات ہے 9,500 10,000 10,500 سال پہلے حضرت آدم اس زمین پر اتارے گئے۔ اور آدم وہ تھے، ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک مسلمان تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک ایشور پر ان کا عقیدہ اور آستھا تھا۔ تو سب سے پرانا مذہب آدم کا، اور آدم ہمارے فور فادر، آدم ہمارے ابا، دادا پر دادا، کچھ بھی کہہ لیجئے، تو ہمارا مذہب وہی ہوا جو ہمارے دادا کا مذہب ہوگا۔ اور ہمارے دادا کہاں آئے؟ اس بھارت کی دھرتی پر آئے۔ یہ ہماری بپوتی بھی ہے، بولتے ہیں نا تمہاری بپوتی ہے، تمہارے باپ کی زمین ہے، بولتے ہیں نا، تو یہ ہماری بپوتی ہے۔ اچھا چلو جی مانتے ہیں، تو پھر یہ 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ کون سا مذہب لے کر آئے؟ پھر یہ کیا لے کر آئے؟ حضرت آدم ہی اگر اسلام کے بانی مبانی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے کیا لے کر آئے؟ 1450 سال پہلے آپ علیہ السلام اسی عقیدے کو نکھارنے آئے تھے جس عقیدے میں زنگ لگ گیا تھا، جو عقیدہ شرک، جو عقیدہ کفر ضلالت میں ڈھک چکا تھا، وہ جو حضرت آدم جس عقیدے کو لے کر آئے تھے، اسی عقیدے کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا ہے، کلیئر کیا ہے۔ مثال سے سمجھیں، آپ ایک گھر بناتے ہیں، آپ کا ابا ایک گھر بناتا ہے، وہ گھر 50 سال کے بعد باہر سے پلاسٹر وغیرہ اس کے مٹیریل جھڑنے لگتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مستری کو بلا کر کہتے ہو کہ بھئی یہ باہر سے جتنا بھی جھڑ رہا ہے اس کو جھاڑو اور ہتھوڑی سے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں سیمنٹڈ کرو اس کو، اس کے بعد پھر اس میں اور رنگ روغن ڈال کر اس میں پٹی کرو اور ایشین پینٹ ڈالو، اس میں پینٹ کرو اور خوبصورت گھر نکھر کر وہی پرانا گھر ہے، لیکن باہر سے پرانا ہو جانے کی وجہ سے وہ دکھنے میں بہت پرانا لگتا تھا، کمزور لگتا تھا، تو ان کے بیٹوں نے، ان کے دوسری یا تیسری نسل نے آ کر اس گھر کی موڈیفائی کرتا ہے، وہ گھر خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ بھئی تم لوگوں نے نیا گھر بنایا، دکھنے میں ایسا لگے گا کہ نیا بنایا گیا، لیکن نیا نہیں ہے وہ گھر پرانا ہی ہے، لیکن باہر سے پرانی چیزیں نکال کر اندر کے مٹیریل کو باقی رکھ کر، تو یہاں پر حضرت آدم کا جو مٹیریل ہے، ان کا جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، جیسے گھر کی فاؤنڈیشن وہی ہے، اس کے نشیب و فراز وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ کہیں کہیں کچھ روم یا کچھ کھڑکیاں یا کوئی واش روم، باتھ روم، بیت الخلا وغیرہ اگر تبدیل کرنا ہو تو ڈال دیتے اس میں کہ بھئی یہاں پر ایک اٹیچ باتھ روم بنا دو، یہاں سے یہ کھڑکی توڑ کر یہاں گیٹ لگا دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے تو بعض مسائل ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موڈیفائی کر کے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اب سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، اور فائنل اخیر میں مہر لگا دی گئی اللہ کے طرف سے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دنیا والو اگر آپ کو اعتراض ہو تو آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لو، محمد الرسول اللہ نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں ڈالی، کوئی نیا عقیدہ لے کر آپ
نہیں آئے، وہی عقیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا، جو عقیدہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو عقیدہ اس زمین پر سب سے پہلے مانو کا تھا، جو عقیدہ اس زمین پر سب سے پہلے نبی اور رسول کا تھا، اسی عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے اب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کو اس زمین پر آدم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور اس شریعت کو مکمل، اس عقیدے کو مکمل کرنا ہے۔ کچھ ترمیم، کچھ تبدیلی ہوگی، لیکن اے محمد آپ کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آج تک جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی شریعت آئی، ان سب کا محافظ میں نہیں تھا۔ میں نے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دینے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں توریت دے رہا ہوں، بٹ یو آر ریسپانسبل، تم ذمہ دار ہو اس کی حفاظت کرنا، لوگوں کے بیچ میں اس کے حکامات کو بیان کرنا، لیکن اس کے ذمہ دار تم ہو۔ انجیل جب حضرت عیسیٰ کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، انجیل لو، قوم کے لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن اس کی حفاظت تمہاری ذمہ، یو ول پروٹیکٹ دا انجیل، بائبل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، یہ جدید زمانے کا انجیل کا نام ہے اور توریت کا نام۔ جب زبور دینے کا فیصلہ کیا حضرت داؤد کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد، یہ زبور لو، قوم کے ایک ایک فرد تک سمجھانا، بتانا، لیکن اس کی حفاظت تم کرو گے۔ لیکن جب قرآن کی بات آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کہا کہ اے محمد، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ جلد بازی مت کیجئے، قرآن کو پڑھیے، آرام کے ساتھ پڑھیے اور سنو، یہ قرآن تمہیں دے رہا ہو، لیکن اس قرآن کی حفاظت تم نہیں، بلکہ اس قرآن کو میں نازل کر رہا ہوں، ہم نازل کر رہے ہیں، اور اس قرآن کے محافظ ہم ہی ہیں، قیامت تک فائنل سموِدھان ہے، کوئی اس قرآن کو نہیں بدل سکتا، نہ اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ ان کے احکامات کو کوئی بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کی حفاظت اللہ کہتا میں خود کرتا ہوں۔ دنیا کی کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی، لیکن یہ جو 1450 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ Therefore Quran till now and to the day of judgment, not change, not replacement نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو قرآن ہے 1450 سال پہلے کسی نئے دین کو یا نئی یہ سمجھے مذہب لانچ کرنے نہیں آیا، بلکہ وہی عقیدہ، وہی کنسپٹ، آخرت کا وہی کنسپٹ، فرشتوں کا وہی کنسپٹ، نبی اور رسول کا وہی کنسپٹ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے اس کو موڈیفائی کیا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے، جیسے گھر پہ کرتے ہیں، ڈینٹ پینٹ کر دیا گیا۔ اسی لیے سب سے پہلی بات، دماغ سے یہ بھوسا نکلنا چاہیے میڈیا والوں کے بھی اور ان ان پڑھ لوگوں کو جو نہیں جانتے اور ٹی وی کی دنیا میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ I'm a scholar, I'm a professor، ایسے جا کے بات کرتے ہیں جنہیں پتا نہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہی پڑھا ہے کہ بھئی 1450 سال پہلے اسلام آیا۔ ارے نہیں، اسلام کے آخری نبی جو 1,24,000 نبی تھے، ان میں آخری نبی محمد رسول اللہ تھے۔ اور جو اعتراض کرنے والے تھے نا لوکیش منی جی، جیسے ان کے یہاں 24 تیر تھنکر ہیں، 24 مہاویر جین سوامی آخری تیر تھنکر ہیں، مہاویر جین سوامی 2700 2540 2599 2700 تقریباً 2600 2500 2650 2750 سال پہلے وردمان مہاویر جین سوامی اس زمین پر آئے تھے، پیدا ہوئے تھے کہاں؟ بہار کی دھرتی ویشالی کے اندر میں۔
اور نرمان حاصل ہوئی تھی انہیں. کیا عقیدہ ہے ہمارے جین بھائیوں کا؟ وہی اعتراض کرنے والے جین بھائی، آپ نے منو اللہ آدم کو ایک کر دیا مولانا، حالانکہ ہمارے جو 24 تیرتھنکر تھے ان میں پارشو دیو پہلے تھے، اور لاسٹ میں وردمان مہاویر جین سوامی ہمارے بھگوان. پاگل، وہ مہان انسان تھے، بھگوان نہیں تھے. انسان تھے وہ، 23-30 سال کی عمر میں بنواس کاٹنے گئے. اور ہندو دھرم سے ان کا عقیدہ پہلے رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید پر تھا. انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایشور نہیں ہے، پرماتما نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، موت وغیرہ کچھ نہیں ہے. عجیب عقیدہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین پر 3 عقیدے، 33 ہیرے نے 3 عقیدہ ان کا بنیادی. ہمارا اسلام کا تو 5 عقیدہ ہے بنیادی، ارکان اسلام 5 ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ والحج، صوم رمضان، دا کمپلیٹ. لیکن وہاں 3 عقیدہ. صحیح عقیدہ جین میں 3 عقیدہ: صحیح عقیدہ رکھنا، صحیح عمل کرنا، اور صحیح علم رکھنا، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، شادی بھی نہ کرنا، کسی عورت کو ٹچ نہ کرنا. مہاویر جین سوامی کا یہ کانسیپٹ ہے. اور مہاویر جین سوامی یہ کہتے ہیں کہ موت کچھ نہیں ہے. جسم ایک مادی چیز ہے اور روح بھی ایک مادی چیز ہے، دونوں ایک دوسرے میں آپس میں مل گئے ہیں. اب روح اور جسم دونوں کو الگ الگ کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، موہ مت کرو، شادی بیاہ مت کرو، تو تم کو مکتی حاصل ہو جائے گی. مکتی یعنی نجات تم کو مل جائے گی. مریں گے جی، موت آئے گی. وہ کہتے ہیں موت کوئی چیز نہیں. بتائیے، موت کوئی چیز نہیں ہے. سارے دنیا میں کرونا میں اتنے لاکھ اور کروڑوں انسان مر گئے، موت کوئی چیز ہے ہی نہیں. دنیا کے اندر صرف موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف